خواجہ صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ بالکل پاکستان کا اب بھارت کو جواب دینا ناگزیر ہو گیا ہے، اور ہم سے اب قوم کو کوئی گلہ رہے گا نہیں کہ ہم کیوں نہیں رسپانس دے رہے تھے یا ہم نے کیوں نہیں رسپانس دیا، گلے سارے قوم کے دور ہو جائیں گے۔ اب کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک فل بلون جنگ جو ہے وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں سر آپ کی؟ جی بالکل شفا، ابھی خواجہ صاحب کی میں نے بھی گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ بات چیت کا تو راستہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور پاکستان نے اب ایکٹ کرنا ہی کرنا ہے، بھارت کو اس کی بدماشی کا جواب ملے گا ہی۔ لیکن جب سے کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا تھا تو میں اس دوران انڈین چینل دیکھ رہا تھا بہت سے۔ اچھا، اگر میں ان کی باتوں پہ یقین کروں جو فیک نیوز وہ پھیلا رہے ہیں، اس کے مطابق تو انہوں نے خدا نہ خواستہ کراچی کے اوپر بھی ہٹ کر دیا ہے، لاہور کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، سیالکوٹ پہ بھی حملہ کیا ہے، پائلٹ بھی پکڑ لیے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سینئر ترین ان کے جرنلسٹ، جس میں ایک برکھا دت صاحبہ بھی ہیں جو پاکستان میں بہت آتی بھی رہی ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دے دی اپنے ٹویٹر ہینڈلر کے ذریعے۔ اور اب دیکھیں نا کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جب وہ بھارتی میڈیا یہ خبر دے رہا ہے اور پاکستان اپنے کراچی ایئرپورٹ کی اپنی فضائی حدود کھول رہا ہے، کھلا تضاد، اس کے بعد جس طریقے سے بھارتی میڈیا کی ایسی کی تیسی پھیری جا رہی ہے، جو فیک نیوز وہ پھیلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آئی پی ایل کا میچ روک دیا گیا، کہاں پہ میچ ہو رہا ہے اور کہاں پہ ایک پورا جنگی ماحول ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی پاکستان نے بھارت پر جوابی وار نہیں کیا تو ابھی ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ایک پوری ہاہاکار مچا رکھی ہے، رونا دھونا مچا رکھا ہے۔ جب کریں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، اس کو ذرا تصور کیجئے۔ پاکستان تو عملاً یہ جنگ جیت چکا ہے اس طریقے سے، جس طرح بھارت خود جو فیک چلا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک بالکل اس کا مورائل ایسا کر دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے سامنے کر دیکھتے ہیں پاکستانی عوام کا جو رویہ اور جو جذبہ ہے۔ آج دیکھیں لاہور انڈر اٹیک تھا، جو جس طریقے سے انہوں نے ڈرونز مارے ہیں اور اس سے جو 3 افراد بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمیں کوئی ایسا پینک نظر آیا؟ بلکہ لوگ تو اس کو جا کے سیلفیاں بناتے نظر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو شہداء کے جنازے اٹھے ہیں کل، اور وہاں پہ جو ان کے جنازوں کے جو شرکاء تھے، ان کا جو جذبہ تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ ایک والد ہے، اس کے 2 بچے اس اٹیک کے اندر شہید ہوئے جو مریدکے میں ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ 2 نہیں، اگر میرے 5 بچے بھی ہوتے تو میں اس جہاد کے اوپر قربان کر دیتا۔ یہ وہ جذبہ ہے پاکستانیوں کا جس کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اسی جذبے سے تو وہ ڈر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے افواج پاکستان نے جو جواب دیا، اور خاص طور پہ ہمارے فضائیہ کے شاہینوں نے، آج پوری دنیا میں بھارت کی ایسی کی تیسی اس کی صلاحیتوں کی پھر چکی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رافیل جیسے طیارے کا گرنا اس کا غماز ہے کہ بھی آپ ایک نااہل پائلٹوں کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں، تو انہوں نے یہی حال کرنا ہے۔ تو اس کے پہلے بھی آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل چکی ہیں کہ ہر تیسرے چوتھے دن ہم خبر سنتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ کا فلانا طیارہ گر گیا، اور اس کو اڑتے تابوت کہا جاتا رہا مگ طیاروں کو۔ اور یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے، ایک طرف شوق شہادت اور جذبہ جہاد ہے، اور دوسری طرف جس طریقے سے ایک پورا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے، تو کوئی میچ ہی نہیں ہے میرے نظر میں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، کہیں یہ کوئی پلوئے تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران بھارت پہ حملہ کرتے ہیں تو بھارت دنیا کو یہ بتائے گا کہ بھئی دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے اندر جو ہے لوگوں کو مار رہے ہیں اور سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہم پہ حملے کر رہے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں ہمیں پھنسانے کی یا ہمیں اس طرح سے ایک پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیک نیوز بھی یہاں سے پھیلائی جاؤ اور دوسری طرف پاکستان کو پرووک بھی کیے جاؤ کہ وہ کوئی کارروائی کرے، اور اس کے بعد ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ بھئی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ان سے آپ کچھ بھی فائد کر سکتے۔ آپ یہ بتاؤ نا کہ اس وقت آپ سوانی جو باتیں کر رہے ہیں کہ ایک F-16 گرا لیا، 2 J-13 سے تھنڈر گرا دیے، اور اس کے بعد کروز میزائل جا رہے ہیں، ہمارے S-400 ان کو تباہ کرے، اور یہ دیکھیں یہ ہولی کا نشان بن رہا ہے، یہ چاند ماری ہو رہی ہے، یہ کر رہے ہیں۔ I mean, we are sitting comfortably۔ ڈی جی ایس پی نے کہا کہ جب ہم کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا، آپ کو کچھ بتانا نہیں پڑے گا، آپ اس وقت بلوں میں چھپے ہوگے جب آپ کے پاس سب کچھ آ رہا ہوگا۔ تو آئی تھنک دے شوڈ ویٹ ناؤ اینڈ سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور سیکنڈ یہ کہ جان کے کر رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں، بلیک آؤٹ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، ہراسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ ادروائز جب آئیں گے تو نہ بلیک آؤٹ کی ضرورت ہوگی، نہ کچھ ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو، اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو فار سول پاپولیشن، وی ول گو فار آل ملٹری ٹارگیٹس۔
They should be very clear about it. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب کوئکلی ایک اور سوال بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم خواجہ آصف صاحب سے بھی بات کر رہے تھے پچھلے کچھ گھنٹوں سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے جب سے انہوں نے ہیرپ ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان میں بھیجے ہیں اور ہم نے گرایا ہے ان کو, تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنی دیر تک پاکستان کی ایئر سپیس میں رہے کیسے, اور ہم نے ان کو بارڈرز کے اوپر انٹری پوائنٹس پر ہی کیوں نہیں انٹرسیپٹ کیا یا ان کو گرایا. تو خواجہ صاحب کی بھی ایک بات تھی جو کہ مجھے بڑی سگنیفیکنٹ بھی ایک طریقے سے لگی, میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی یہ آپ کا ایکسپرٹ اوپینین اس پر لوں. خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ شاید 35,000 فٹ کی بلندی پر چونکہ وہ آپریٹ کر رہے تھے اور پروبیبلی ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے یا تو وہ ہمارے ریڈار پر نہیں آ سکے یا کچھ اس طرح کا ہوا. جب وہ قریب آئے اور جب وہ ہماری آبادیوں کی طرف آئے اور نیچے آئے تو پھر ہم نے ان کو گرایا. نہیں شفا, دیکھیں جب ڈرون نکلتا ہے ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جب آپ ہماری سرحد پار کرتا ہے ویٹ جہاں جہاں ہم نے گرانا تھا وہاں گراتے ہیں. سیکنڈ دیکھیں ان کے پاس ہوتے ہیں سینسرز, یہ بھیجتے ہیں, دے وانٹ ٹو نو کہاں کہاں ہماری اینٹی ایئر کرافٹ یہ ریڈارز لگے ہوئے ہیں جو ان کو پک کر رہے ہیں تاکہ یہ بعد میں پھر وہاں پر یہ جا کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے وی ڈونٹ گیو دم, ہم ان کو گرا رہے ہیں. دیکھیں 29 میں سے 28 ہم نے گرائے, اس کا مطلب کہ وی آر پلاننگ پراپرلی. We don't want to give a location of our anti یا ریڈارز کی اور جو اینٹی میزائل ہمارے پاس سسٹمز ہیں ریڈارز کے, وہ ہم ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں. ان سے وہ پیچھے سگنل جا رہے ہوتے ہیں جہاں وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جی کس جگہ پر ہماری فلاں چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو وہ سیکورٹی ریزن اسٹیلتھ کی وجہ سے ہم نہیں دیتے ہیں. ورنہ دیکھیں نا اگر یہ نہ ہو تو ہم نے ان کے 28 کیسے گرا لیے. ایک صرف ان کا جو ہے نا یہ لاہور میں گرا ہے, اس نے تھوڑا سا نقصان پہنچایا, 2-3 زخمی ہوئے اور ایک ہمارا خراب ہے, باقی سب گرا لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اور آپ ڈی جی ایس نے دکھایا کہ جہاں سے نکلا ہے ٹریک ہو رہا ہے اور ہر جگہ ٹریک ہوتا جا کے جہاں مارا ہے, جس جگہ مارا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اوپر. ٹھیک ہے, بیسیکلی وی ور ٹرائنگ ٹو, ہاں تو ٹھیک ہے, ہم ٹریک اس لیے کر رہے تھے, ہم نے اس لیے ان کو فوراً نہیں گرایا کہ ہم یہ ویٹ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے کہ یہ جاتے کہاں پر ہیں, ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. ایسا ہی ہے بریگیڈیئر صاحب؟ ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف تجزیہ کار اور صحافی نے اور ہیڈ آن کے میزبان بھی ہیں منیب فاروق صاحب. السلام علیکم منیب صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ منیب صاحب, آپ نے وقت نکالا آج کی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے. اگر منیب صاحب میں آپ کا تجزیہ پہلے سے اینٹیسپیٹ کر پاؤں تو کیا وہ یہی ہے کہ دی وار از امیمنٹ اینڈ اٹ از ناکنگ آن آور ڈورز؟ دیکھیے ویسے تو میں آپ کا جو ازمپشن ہے اس سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. آپ بھی اتنی ہی ریلیونٹ آج کل کے حالات کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے آپ کے حالات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت یہ ایک پہلے نیریٹیوز کی جنگ ہوتی تھی, یہ اب اٹ ہیز گون بیونڈ دیٹ. اور اس وقت اگر آپ جو انڈین میڈیا کے اندر جو ایک ہسٹیریا اور پاگل پن ہے, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو آبزروڈ اٹ, کہ انہوں نے ایک جو اپنی خفت مٹانے کے لیے پہلے پرسوں مار کھائی, پھر انہوں نے کل ایک جھوٹ گھڑا, پھر آج وہ ڈرونز بھیجے, پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اب ایک کہا جی کہ جموں میں اٹیک ہو گیا اور اب کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان کے تو اتنے پرانے جرنلسٹ دے آر کاٹ لائن کہ جی وہ جی کو F-16 گرا دیا ہے ہم نے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. سو وہ اتنا جھوٹ ہے وہ کر رہے ہیں. تو ان دا مڈل آف آل دس دیکھیے پاکستان نے ایک اگریسو ڈیفینس کیا تھا اور لیکن ابھی تک ہم نے ان ایوری وچ وے ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا. بٹ دیکھیے یہاں سویلین کیجولٹیز ہوئے ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, معصوم بچے شہید ہوئے ہیں. تو یہ تو بات اب ایمننٹ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بے شک ایک میجر ایک رسپانس تو جائے گا.